کس سٹیج تک ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں؟ اللہ کی نظروں سے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپس میں گالی گلوچ کرنا. تو گالی گلوچ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ لڑائیوں میں کتنی اونچی اونچی آواز سے گالیاں دی جاتی ہیں. گھروں میں کیسے مائیں اپنی بیٹیوں کو گالیاں دیتی ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو گالیاں دیتی ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو دیتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو دیتے ہیں. کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں شوہر اپنی بیویوں کو، اور بیویاں بھی ریٹرن میں کیا زبردست تحفے دیتی ہیں ان کو. تو جب انسان اللہ کی نگاہ سے گر جائے تو کتنا بے سہارا ہو گیا، کتنا اکیلا ہو گیا یہ شخص. اب تو اللہ اسے ڈھیل دے گا. یہ دنیا کی چاہت کرتا ہے نا، تو اللہ تو اب اسے ایسی دنیا دے گا، ایسی دنیا دے گا کہ اس کی اب واہ واہ ہونے والی ہے، اس پر دولتوں کی بارشیں ہونے والی ہے. اس کے پاس ایک گاڑی تھی، اب 2 3 4 5 10 آنے والی ہے. اس کے پاس 1 کنال کا گھر تھا، اب 10 کنال کا گھر آنے والا ہے. دنیا کی خاطر اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا تھا، تو اللہ نے ایسے شخص کو ڈھیل دے دی. اور یہ ڈھیل بہت خطرناک ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس ڈھیل سے سب کو بچائے. جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو جا، تو یہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ڈھیل دے دے، جیسے کہ نان مسلمز کو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تو اس کے پاس دنیا تو آتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو مجھے دے رہے ہیں. کہ جب تم لوگ چوہا پکڑتے ہو تو وہ جو چوہا پکڑنے کے لیے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں جو چوہے کے لیے کھانا رکھتے ہو وہ کس لیے رکھتے ہو؟ چوہے کی مہمان نوازی کے لیے رکھتے ہو. چوہے کو کھانا کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ تم لوگ جانتے ہو کہ جب یہ کھائے گا تو آگے چوہا اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بعض اوقات ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ دولتوں کی انبار لگوا دیتے ہیں، جائیدادوں کی انبار لگوا دیتے ہیں، لیکن آخر میں مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ اس کو پکڑنا، اس کو جکڑنا، کہ تو میرے حکموں سے غافل تھا اور ان چیزوں کی وجہ سے غافل تھا، لے پھر اور لے اور لے اور مزید غافل ہو جا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ اللہ کی ڈھیل سے ڈریں. اگر آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی تھوڑا سا اللہ کا ڈر، آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. اللہ نے آپ کو ڈھیل نہیں دی. فوراً سے اللہ کے پاس آئے، اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ کے آگے روئیں، بچے بن جائیں، گر گرائیں، نہ اٹھیں، گھنٹے بیٹھے رہے. خدا کی قسم، جب ایک لڑکا لڑکی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ لڑکی رات بھر اس کی منتیں کرتی ہے، پلیز 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 پلیز. اللہ ناراض ہے، اللہ کو کوئی پلیز نہیں بول رہا، بس بوائے فرینڈ راضی ہو جائے، گرل فرینڈ راضی ہو جائے. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ رب ہے. ہے اللہ. حدیث دوبارہ سے سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور جب امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر لوگوں کو برائیوں سے بچانا چھوڑ دے گی، اس کام کو چھوڑ دے گی، تو یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. اور آج اللہ کی نگاہ سے بھی ہم گرے ہیں، وحی کی برکات سے بھی ہم محروم ہیں، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھ کر اسلام کی ویلیو ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی جس کی یہ نیڈ ہو کہ میری آخرت سنور جائے، تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم اس کو ترقی دیں گے آخرت میں، آخرت کے ریوارڈز کو بڑھانے میں. اور جو شخص دنیا کا طالب ہو، جسے دنیا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. کہ جو مسلمان آخرت کو یعنی آخرت ہی کو اپنا مشن بنا لیتا ہے کہ میں نے یہاں سے مرنا ہے، میری کوششیں آخرت سنوارنے کے لیے ہو، میری دعائیں اللہ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہو، تو فرمایا کہ جو شخص ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، ہر دکھ پریشانی سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کے دل میں ایک سکون ڈال دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں، یہ امیر کر دیتے ہیں اس کے دل کو. اور دل کا امیر ہو جانا یہ امیری ہے، مال کا مل جانا امیری نہیں ہے. اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، یعنی جو دنیا میں ہی اپنی محنت ہے اور بس دنیا ہی کو مقصد اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں اپنا مشن بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کیا تمہاری پریشانی کی وجہ اس لیے ہے کہ تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی، یا تم خود ایک لڑکی ہو تو تمہیں طلاق ہو گئی؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں ان کے چچا کے بیٹوں نے طلاق دی تھی. پریشان ہو, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پریشان ہو, کیا تمہاری پریشانی کی وجہ جاب کا نہ ہونا ہے؟ تمہارا بزنس نہیں چل رہا؟ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے. پھر بھی پریشان ہو, پھر بھی زندگی سے گلے شکوے ہیں تمہیں, پھر بھی اپنے مسائل تمہیں بہت بڑے لگتے ہیں, ناانصافی کر رہے ہو. ایک شخص جو اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا, آزمائشوں نے اس کو گھیرا, بھوک نے اس کو گھیرا, لوگوں نے اس کو پتھر مارے, پھر بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اپنے اوپر ہر آنے والی حالت پر صبر کیا, اچھی حالت پر شکر کیا, بری حالت پر صبر کیا. آفرز آئیں نان مسلمز کی طرف سے کہ چھوڑ دو یہ کام, یہ اللہ کی طرف بلانا, لے لو بادشاہت, جس لڑکی سے چاہے شادی کر لو. ٹھکرا دی. اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ نبی, اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چلا بھی دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں یا اللہ, میں تو اس حال میں رہنا پسند کروں گا کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کر سکوں. دونوں جہانوں کے سردار جو لائف سٹائل گزار کر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی زندگی دی, پھر بھی گلے شکوے ہیں, پھر بھی ہائے ہائے ہے آپ کے گھروں میں, پھر بھی ناخوش ہو, سٹریس میں ہو دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھنا یہ دنیا کی حقیقت صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ نے بتا دیا آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس وقتی چیزیں آ جائیں گی, پیسے بھی آ جائیں گے, دولت بھی آ جائے گی, گاڑی بھی آ جائے گی, اور ایک اچھی بیوی بھی آ جائے گی, لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے اور اس سے تم فائدہ کتنا اٹھا سکو گے؟ 100 سال, 200 سال, 100 سال بعد مر جاؤ گے, تمہاری ساری محنت تباہ ہو جائے گی. دنیا کے لیے مانگی گئی تمہاری وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو گے 100 سال تک, لیکن 100 سالوں کے بعد وہ چیزیں یہاں ہوں گی اور تم کہیں اور ہوں گے. چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں, دنیا کی ٹینشن گزر جاتی ہے یار, لنگڑے لولے پہ زندگی گزر جاتی ہے, مر جاتا ہے, اپنے رب کے پاس چلا جاتی, تم پہ بھی گزر جائے گی. کیوں ٹینشن لیتے ہو, کیوں سٹریس میں مبتلا ہو؟ اتنا بڑا رب ہے تمہارے پاس چاہنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, تمہیں اور کیا چاہیے؟ جن کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس اللہ نہیں ہے, کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں؟ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس صرف ایک حقیقی اللہ ہے جو اس دنیا کا خالق, مالک اور رازق ہے, اس کا تعارف ہے, اس کا یقین ہے, اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے, ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کون سے شخص بننا چاہتے ہو, دنیا والے یا اللہ والے؟ چھوڑو یار, آزاد کرو خود کو دنیا کی غلامیوں سے, دنیا کی چاہتوں سے, ریلیکس رہو, ٹینشن فری ہو جاؤ, خوب اللہ کی عبادت کرو, چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. چھوڑو, کوئی گناہگار نہیں ہو تم, اللہ والے ہو تم. اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہگار مت سمجھو کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ. اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھو کہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ بھی ہم سے نہ ہو پائے ٹھیک سے, ڈھنگ سے, اور بوجھ لگنے لگے ہمیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم تو سب گناہگار
بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہی عزتیں مل رہی ہیں، وہی سلوٹ مارے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول، وہی واہ واہ، وہی ٹشن، وہی جشن ہے ہماری۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر سے کتنے گندے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر سے کتنے گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جسم تو پاکیزہ ہو سکتے ہیں، ہماری ظاہری شکل تو بڑی اچھی ہے، لیکن ہمارا دل جتنا گندا ہے اور ہماری سوچیں جتنی گندی ہے اور ہمارے اندر لوگوں کے خلاف جتنی نفرت، بغض، کینہ اور لوگوں کے گھر اجاڑنے کی جتنی پلاننگز ہمارے اندر ہیں، اگر وہ نظر آتی تو یقین کریں کوئی بھی ہمیں محبت نہ کرتا، کوئی بھی ہماری عزت نہ کرتا۔ تو ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں۔ ہر ہنسنے والا، کھلکھلانے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش ہو۔ لوگوں کے سامنے ہنسے گا لیکن گناہوں کی وجہ سے بیچارہ اندر سے پریشان ہوگا۔ لوگوں کے سامنے بڑا مضبوط انسان ہوگا لیکن گناہ کر کے اس نے اپنے دل کو بہت کمزور کر لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی بڑی عزت ہو لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں یہ گر چکا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو نا، فرعون کو بھی عزت مل رہی تھی اس کے پیسوں کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی شہرت کی وجہ سے۔ بھائی بادشاہ تھا دنیا کا، سارے لوگ اس کے انڈر تھے۔ جب لوگوں کی ضروریات اس سے جڑی تھی تو ہر بندہ اس کی عزت کرتا تھا نا، اس کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، سواریاں چھوڑ دیتے تھے، پروٹوکول اس کو مل رہا تھا، ساری چیزیں۔ لیکن فرعون دنیا کی شان و شوکت میں تو آگے تھا لیکن اس کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ٹوٹا ہوا تھا نا اللہ سے، اللہ کا باغی بنا تھا، اللہ کا دشمن بنا تھا، تو کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو میرے اور آپ کے اندر بھی کچھ فرعون جیسی صلاحیتیں ہیں۔ باہر تو ہم بہت اچھے ہیں، چمک رہے ہیں، اچھے اچھے سفید سفید کپڑے ہیں ہمارے، اور ہماری اچھی بڑی پرسنالٹی ہے، اور لیکن ہم اندر سے کیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اللہ سے نبھانا سیکھ لیں گے تو رشتوں سے نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سے نبھانا شروع کریں، اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کریں، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے نام کو دیکھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ سے گر گڑا کے اس کی ذات کو مانگے، اس کی ذات کے یقین کو مانگے، اے اللہ یہ دل مردہ ہو گئے، اے اللہ اس کو زندہ کر دے۔ خدا کے بندو، یہ چلتی سانسوں میں ہی یہ کام ہے کرنے کے، مرنے کے بعد ایسے کام نہیں کر سکتے تم لوگ۔ مرنے کے بعد تم چاہو گے کہ اللہ کو راضی کر سکوں، کسی کو آج تک موقع نہیں ملا، تم لوگوں کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج زندہ ہو، سانسیں لے رہے ہو، آکسیجن استعمال کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو، اٹھ بیٹھ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، خدا کے بندو تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو، تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو، تھوڑے سے لمحات اللہ کو دے دو۔ موبائلوں کو آف کر دو، ہر چیز سے خود کو کاٹ کر جانماز پہ آؤ، سجدہ کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اے اللہ خود سے جوڑ دے، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اے اللہ میں گمراہ ہوں، میں بکھرا ہوا ہوں، مجھے سمیٹ لے، میری ایک ہی زندگی ہے، اسے کسی مقصد کی یہ لگا دے۔ اگر اللہ سے نہ مانگا نا، اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا نا، تو بس ٹھیک ہے، پھر کرتے رہو یہ، صبح اٹھو گے ہر دن نئے مسئلے تمہارے لیے تیار، آفس میں بھی مسئلے، گھر میں بھی مسئلے، گاڑی میں بھی مسئلے، چلتے پھرتے بھی مسئلے۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات سے جوڑو۔ یقین کرو بہت دیر ہو چکی ہے اور دیر مت کرو، بس اللہ کی طرف آؤ، بس کرو۔ اللہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ تم لوگ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ریڈی نہیں کر پا رہے ہو خود کو۔ اللہ آج بھی تم لوگوں کو جنت کے رستے پہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے قدم جہنم کے رستوں کے شوقین بن چکے ہیں۔ اللہ تو تم لوگوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو نان مسلمز کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے، اسلام قبول کرے اور میری جنت کے حقدار بن جائے، میرے جنت کے وارث بن جائے۔ لیکن کتنا بدبخت شخص وہ ہے جو جنت میں جانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ تو فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری نہ مانی، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ تو آج نبی کی مانی جا رہی ہے؟ نہیں مانی جا رہی۔ نبی کہتا ہے قرآن کی تلاوت سنو، قرآن سے دل لگاؤ، لیکن میرا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ گاڑیوں میں اونچی اونچی آواز سے گانے لگا رہا ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے اس بندے نے، جنت و دوزخ تو جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا نبی کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے اخلاق، لیکن میرا نوجوان چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے کیا کر رہے؟ والدین کو اونچی اونچی آواز سے پکارے جا رہے۔ آپ نہیں سمجھتے یہ مزاج ہے،
تو نبی کی نہیں مانی جا رہی نا، پھر یہ سمجھو کہ تم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہو۔ ہاں دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے، اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یارو۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا رب دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے،
صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے. ہاں جانتا ہوں.